بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے غیر مسلم کے حوالہ سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ غیر مسلم ایسا کلمہ جس میں اسباب منع سر میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جمع ہو جو دو کے قائم نہ ہو، اور غیر منصرف کا حکم پڑا تھا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے ہیں، اور غیر منصرف کے اسباب ہم نے پڑھے تھے جن کی وجہ سے کوئی کلمہ غیر منصرف بنتا ہے۔ پہلا تھا عدل، پھر وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و ظاہر کا۔ اور پہلی چیز ہم نے عدل کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی کلمے کا اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ میں چلے جانا بغیر کسی قاعدے کے، یہ عدل ہے۔ عدل کی دو اقسام تھی، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ جس عدل کی اصل وجود ہو وہ تحقیقی ہے، اور جس کی اصل وجود نہ ہو، جو سنی سنائی ہو، وہ تقدیری ہے۔ اور عدل کے ہم نے 6 اوزان پڑھے تھے، مفعل، فعال، فعال، مفعل، فعال، 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 فعال اور فعال۔ تو یہ وزن ہے، یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس سے ہم کسی عدل کو پہچانیں گے۔ وہ اس وزن پہ آ گیا جو وہ عدل ہوگا، اور وہ بھی اسباب منع سر میں سے ایک سبب شمار کیا جائے گا۔ دوسرا سبب ہے وصف۔ ایسا لفظ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے۔ دلالت کرنے کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا معنی ادا کرے، اس کو وصف بولتے ہیں۔ ایسا لفظ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے وہ کیا ہے؟ وصف ہے۔ خوبی، خوبی، ہاں صرف خوبی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی کلمے کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ وصف اصل وضع کے اندر وصف ہو۔ اصل وضع یا اصل وصفی معنی میں ہو۔ اس کو ہم آسان اس طرح پڑھ سکتے ہیں، جو کلمہ بنایا ہی وصف کا معنی ادا کرنے کے لیے ہو وہ وصفی صیغہ ہوتا ہے۔ جس کو بنایا ہی غیر مسلم کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ وصف اصل میں بنایا ہی وصف کا معنی ادا کرنے کے لیے۔ جو اصل وصفی معنی ادا کرتے ہیں وہ 4 کلمے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ۔ ان 4 کلموں کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا ان 4 کلموں کو کیا بولتے ہیں؟ صیغہ صفت۔ یہ 4 کلمے ہیں جو اصل میں وصفی معنی ادا کرتے ہیں، جن کو بنایا ہی وصف کا معنی ادا کرنے کے لیے ہے۔ وہ یہ 4 کلمے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ۔ یاد ہے نا آپ کو؟ اسم فاعل مذکر کے لیے فاعل کے وزن پر، مؤنث کے لیے فاعلۃ۔ اسم مفعول مذکر کے لیے مفعول کے وزن پر اور مؤنث کے لیے مفعولۃ کے وزن پر۔ اسم تفضیل مذکر کے لیے افعال کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر۔ یاد ہے؟
وزن بولتے ہیں. اس میں تفضیل کا یاد ہے. مذکر کے لیے افعالو اور مؤنث کے لیے فولا. اس میں تفضیل کا یاد ہے. ازربو ضربا، انصارو نصرہ. جیسے ہم نے اللہ اکبر پڑھا تھا. اکبر اس میں تبدیل مذکر کے لیے، کبرا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اصغر صغرا، اصغر صغرا جیسے. ہاں اصغر صغرا، اکبر کبرا. ایسا لفظ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے وہ وصف ہوتا ہے. اور وصف جو غیر منصرف کا سبب بنتا ہے وہ چار ہے. جو وصف غیر منصرف کا سبب بنتا ہے وہ یہ کیا ہے؟ چار. اب دیکھیں لفظ ہے اکبری اللہ. یہ کلمہ آپ اکبرون نہیں کبھی پڑھیں گے. اس کو کبھی پڑھا کسی پڑھا اللہ اکبرون؟ اللہ اکبر لفظ کیوں غیر منصرف ہے؟ اکبرون. ہاں اکبرو کیوں؟ ہم نے پڑھا عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب. آگے کیا ہے؟ وزن فعل. ایک یہ فعل کا وزن ہے. اصل آپ کو آتا نا، آپ گردان کریں ایک بار متکلم کا سیگا پڑھے فعل مضارع میں. یضرب یضربانی یضربون تضرب تضربانی یضربنا تضرب تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا اضرب افعال. ٹھیک ہے. فعل کا وزن آ گیا نا. ایک وزن فعل ہے، دوسرا وصف ہے غیر منصرف. اسی طرح لفظ ہے احمد. کیا ہے؟ احمد غیر منصرف. آپ احمد نہیں کبھی اس کو پڑھیں گے، احمد پڑھا جائے گا. کیوں؟ ایک تو یہ کیا ہے؟ وصف کا صیغہ. اور دوسرا اس میں کون سا سبب ہے وہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو سب چیز فی البدی ہی پتہ چل جائے گی. تو احمد یہ غیر منصرف ہے. اس میں ایک سبب کیا ہے؟ صفت ہے، سیدھا صفت ہے. اس میں تفصیل ہے. دوسرا سبب وزن فعل ہے. حمید یا مدو، آپ یا مدو کی گردان کریں. آپ جب وہاں متکلم میں پہنچیں گے یہ ہی سیگا آئے گا احمد. ایک یہ وصف کا سیگا ہے، ایک اس میں صفت جمع ہوگی، دوسرا وزن فعل. دو سبب جمع ہوئی، غیر وزن ہو گیا. اسی طرح آپ لفظ لے لیں اسود، بہت زیادہ سیاہ. اسود اس کا وزن ہے افعال کا. کیا ہے؟ صفت کا سیگا. واضح. عموماً غیر منصرف میں وصف جو ہے زیادہ تر اس میں تفضیل استعمال ہے. زیادہ تر وہ باقی بہت قلیل ہے. اس میں تفضیل یعنی غیر منصرف کا ایک سبب کیا ہے؟ وصف. وصف کی تعریف کیا ہے؟ ایسا لفظ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرے. اور غیر منصرف کا سبب وہ وصف بنتا ہے جس کو بنایا ہی وصفی معنی ادا کرنے کے لیے ہو. جس کو بنایا ہی وصفی یعنی وصف کا معنی ادا کرنے کے لیے ہو. اور جن کلموں کو وصف کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کتنے کلمات ہیں؟ چار. جن کلموں کو وصف کا معنی ہی ادا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ چار. نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 ان چاروں میں سب سے زیادہ یعنی بھی ہوتا ہی تقریباً اسم تفضیل ہے جو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب بن کے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. جو وصف میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم تفضیل. جو مذکر کے لیے افعالو اور مؤنث کے لیے فولا کا وزن. آسان ہے. دوسرے وزن نہیں کرانے وہ نہیں، وہ استعمال نہیں اس میں تفضیل. لیکن آپ کو بتایا کہ وصف کے لیے یہ 4 سیغے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل تو نہیں. وصف کی تعریف. دوسری چیز وصف کے لیے ضروری ہے کہ وہ تب غیر منصرف کا سبب بنے گا جب وصف میں وہ سیغہ آئے جو اصل. مثال کے طور پر ایک میں بات پڑھتا ہوں مررت بنسبت نساب کی جب امراتن کی جمع نسبہ بھی آتی ہے نا، نساب بھی آتی ہے. نسبت اربعۃ
मररतु मैं गुजरा बिनिस्बतिन अरबातिन 4 औरतों के पास से, ऐसे ही। अब निस्बतिन अरबातिन ये तरकीब में क्या वाक़ हो रहे हैं? सिर्फ मसूफ सिर्फ है, क्योंकि दो इसम हैं, दोनों पे क्या आ रही है? तनवीन आ रही है। हमने कहा था दो इसम और दोनों नकरा हो, पहला हमेशा मसूफ होगा, दूसरा हमेशा सिफ्त होगा। अब निस्बतिन अरबातिन तरकीब में तो ये क्या है? मसूफ सिफ्त है, लेकिन अरबातिन जो है ये गैर मुतल्लक़ का सबब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये असल माना में वसफ के लिए नहीं बल्कि अदद के लिए बनाया गया। अरबा का लफ्ज़ जो है, अगर जो यहाँ पर सिफ्त का माना अदा कर रहा है, सिफ्त बन भी रहा है, लेकिन अरबातिन का लफ्ज़ सिर्फ कैसे बनता है? ये तरकीब में तो मसूफ सिफ्त है ना, तरकीब में मसूफ सिफ्त है। निस्बतिन मसूफ अरबातिन, अरबातिन पे ज़ेर आना ये लामत है कि ये निस्बत का इराब ले रहा है, मसूफ सिफ्त का इराब एक होता है। तो दो इसमों दोनों नकरा हो, पहला हमेशा मसूफ होगा, दूसरा हमेशा सिफ्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मसूफ सिफ्त ही है। वो सिर्फ वो वाली आ रही है जो तनवीन आ रही है, उसकी वजह दो हाँ, हिस्सा है जी जी, इसकी वजह से नहीं आ रही। ये जैसे कुबरा अव्वल, ये कुबरा बड़ा है, ऐसी सिर्फ नहीं आ रही। हाँ ये वाली सिफ्त, हाँ यानी अरबातिन ये कलमा यहाँ पर सिफ्त के लिए इस्तेमाल तो है, बड़ा है। हाँ ये सिफ्त के लिए इस्तेमाल तो है, लेकिन ये गैर मुतल्लक़ का सबब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अरबातिन का लफ्ज़ जो है ये अदद के लिए बनाया गया है, वसफ के लिए नहीं बनाया गया। अरबातिन का लफ्ज़ अदद का माना, गिनती का माना अदा करने के लिए बनाया गया है, वसफी का माना अदा, वसफ का माना अदा करने के लिए 4 करने, इसम फाइल, इसम मफूल, इसमें तफजील और सिफ्ते मुशब्बा, सिफ्ते मुशब्बा में इसम मुबालगा भी आ जाता है, इसलिए हम अलग उसको जिक्र नहीं करते हैं। ठीक हो गया? अब देखें अरबातिन, अरबा अकबर, ठीक है, उसमें आखिर में 2 ताली उसमें नहीं आ रही। अब इसको तनवीन नहीं आनी चाहिए थी, इस पर सिफ्त है, दूसरा इसको बदले फेल बना रहे। अब क्यों नहीं इसको बनाया जा रहा है? ये सिफ्त है, लेकिन गैर मुतल्लक़ का सबब क्यों नहीं? क्योंकि ये कलमा असल में वस्फ का माना अदा करने के लिए बनाया नहीं गया है। ये जो ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की चाहिए बुराई के पर दलालत करे, ये बस ये वसफ की डेफिनेशन है। लेकिन इसमें जिन्स का तयन नहीं किया जा सकता। जिन्स का सारी पर आएगी ना, जैसे ये तो दिन है ना, औरत है, औरत का जिन्स का ताल्लुक आ रहा है, इसमें सिर्फ अच्छाई बुराई आती है। अच्छाई बुराई बस पूरे हाँ वसफ की खूबी, जी जी, या अच्छी खूबी है बुरी, हाँ बस वसफ की तारीफ ली, जो किसी की अच्छाई या बुराई बयान करे वो लफ्ज़ वसफ कहलाता है। ठीक हो गया? और उसके बाद गैर मुंसरिफ में जो वसफ सबब बनता है वो वसफ है जिसको बनाया ही वसफ का माना अदा करने के लिए हो। ठीक है? और वसफ का माना अदा करने के लिए ये 4 करनी है, इसम फाइल, इसम मफूल, इसमें तब्दील और सिफ्त मुशब्बा। ये अल्फाज जो हैं ये गैर मुतल्लक़ का सबब बनेंगे। इसके अलावा और कोई कलमा वो तरकीब में सिफ्त भी इस्तेमाल होता होगा, जैसे अरबातिन सिफ्त इस्तेमाल हो रही है, ये गैर मुतल्लक़ का सबब नहीं होगा। गैर मुतल्लक़ सबब इन 4 में से कोई एक होगा जो ज़्यादातर इसमें तब्दील इस्तेमाल होगा। अगर ये मर्द को भी नस्बतिन के आगे औरतों काली या चिट्टी होती, वो होने थी। हाँ वो तरीका, वो आ जाना था इस तरह। हाँ वो उस पर अच्छा, ठीक हो गया? हाँ ये मसला असल में ये मसला है। ठीक है? जो असल में वसफ का सीगा है वो जब इस्तेमाल होगा वो गैर मुतल्लक़ का सबब है, और असल में जो वसफ का सीगा इस्तेमाल होता है वो कितने हैं? 4। इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्त मुशब्बा, और इसमें आसान। चले उसके बाद है तानीस। मुश्किल तो नहीं ना? फाइल मफूल की कोई एग्जांपल? एक ही आती है। इसम फाइल की मिसाल ज़ालिमुन, इसम मफूल की मिसाल मग़लूबुन, या आप ले लें खालिकुन, इसम फाइल की, इसम मफूल की मखलूकुन। ठीक हो गया? ये गैर मुंसरिफ तो ना हो,
ہاں ہاں وہی نہ غیر مصرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اب اس میں تفضیل کی مثال ازرابو یا اخرابو لے لو. سب سے زیادہ یہ ہمیں غیر منصرف بھی دے نا. یہ اخرابو یہ لکھو. یہ اوپر والے اس میں فائل وہ غیر مصرف کے استعمال ہوتے ہی نہیں. نہیں. کیوں یہ چار؟ ہے تفصیل. ہاں میں نے کہا اس میں تفصیل ہو ہی زیادہ غیر مصرف کا سبب بنے گا. لیکن ہم نے تو یہ چار کلمے اصل میں صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ چار کلمے اصل جو صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ یہ ہیں. ان میں سے جو کلمہ زیادہ یا استعمال ہی غیر مصرف میں ہوتا ہے وہ اس میں تفضیل ہے. باقی نہیں ہوتے. باقی ہوتے ہیں. باقی غیر مصرف نہیں ہوتے لیکن یہ اصل میں وصفی صیغے ہے. صیغہ صفت استعمال نہیں ہوتے مگر ہے یہ صفت کے لیے بنائے گئے. لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے. یہ غیر مصرف کا سبب نہیں بنے گا. ان چاروں میں صرف یہ اس میں تفصیل سبب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے اس صفت مشبہ بھی کبھی بن سکتی ہے کبھی کبھی لیکن زیادہ تر استعمال جو صفت کا ہوتا ہے وہ اس میں تفصیل ہے. زیادہ تر آپ 90% کہہ رہے ہیں. زیادہ تر کثیر الاستعمال وصف میں غیر مصرف کا جو ہے تعین یا تعلق وہ اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل جو مذکر کے لیے افعال اور مؤنث کے لیے فعل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اپنے یاد رکھیں. یہ اس کی طرف ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. ظالمون ہی کر دیا ہے. ظالمون ہی ہے. ظالمون الا کہ اس پہ الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے. ہم نے کہا تھا نا کہ 3 کلمے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی. نمبر 1 جس پہ الف لام ہو، نمبر 2 جو مضاف ہو، نمبر 3 جو غیر مصرف ہو. ایسے ہی پڑھا تھا. قاعدے وہی. اگر ظالمون پہ الف لام نہیں ہے، یہ مضاف بھی نہیں ہے تو اس پہ تنوین ہر صورت آئے گی. ٹھیک ہو گیا.